أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. یہ سورت اور اس کی ابتدائی 5 آیتیں یہ سب سے پہلی وحی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی آئی ہے وہ یہی 5 آیتیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے تقریباً 6 مہینے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے، اور خواب ایسے دکھائی دیتے کہ ان میں تعبیر لینے کی ضرورت نہیں پیش آتی. جو رات میں دکھائی دیتا صبح میں ایسا ہی ہو جاتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت اور تنہائی پسند ہونے لگی. چنانچہ تنہائی اختیار کرنے کے لیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو منتخب کیا، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے. کئی دن آپ وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے. اور جب کھانا وغیرہ ختم ہو جاتا تو آپ اپنے گھر آتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ آپ کے لیے کھانا تیار کر دیتی، پھر چلے جاتے. اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں سارے کے سارے انبیاء نبوت ملنے سے پہلے ولی کامل ہوتے ہیں، کامل ولی ہوتے ہیں. بت اور بت پرستی اسی طریقے سے شرک سے اور ہر طرح کے گناہ سے بیزار رہتے ہیں، ہر طرح کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے اگرچہ نبی تو نہیں تھے، لیکن کوئی ایسا کام بھی آپ سے صادر نہیں ہوا جو خلاف شریعت ہو. یعنی ایسا کوئی کام صادر نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا اقرا. اقرا کے معنی آتے ہیں پڑھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ امی تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر بہت زور سے کھینچا، دبایا، پھر فرمایا کہ پڑھو. پھر یہی جواب کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کے بعد میں جبریل علیہ السلام نے یہ عمل 3 مرتبہ کیا، اور تیسری مرتبہ میں زور سے دبایا، اور دبانے کے بعد پھر یہ 5 آیتیں تلاوت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سن کر آپ نے بھی ان کو دہرا دیا، اور آپ اپنے گھر آئے. اور وحی کا جو بوجھ تھا اس بوجھ کو محسوس کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، یعنی مجھے چادر اڑا دو، کپڑا اڑا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کپڑا اڑایا، اور جب وہ کیفیت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا تھا پورا کا پورا سنا دیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو دوسروں کی ضرورتوں میں کام آنے والے ہیں، اگر کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو آپ اس کی روزی کا نظم کر دیتے ہیں، آپ تو بہت بھلے انسان ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کر دے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، یہ پہلے بت پرست تھے، اس کے بعد میں عیسائی مذہب کو اختیار کر لیا تھا اور عیسائی مذہب کے عالم بھی تھے، بہت بوڑھے تھے، نابینا ہو گئے تھے اس وقت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے ایک بھائی ہیں، وہ کچھ جانتے ہیں، ان کے پاس چل کر اپنی حالت بیان کیجئے، کچھ نہ کچھ تسلی ملے گی۔ تو وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا، تو واقعہ بیان کیا اور قرآن کریم کی آیت سنی تو ورقہ بن نوفل نے فوراً یہ بات کہی کہ یہ جو آدمی آپ کے پاس آیا ہے، یہ جو شخص آپ کے پاس آیا ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو دیگر انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آتا تھا، وہ پہچان لے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تمہیں تمہاری قوم اپنے وطن سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تعجب کیا اور کہا کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں اور نبی نے آ کر دین کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچایا ہے، تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، یہ تمہارے ساتھ کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی، تم کو اپنا علاقہ چھوڑنے پر یہ لوگ مجبور کریں گے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ آگے اپنے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ادھر ورقہ بن نوفل کا کچھ دن کے بعد انتقال بھی ہو گیا، اور کچھ عرصے کے بعد، کافی عرصہ ہو گیا، 2-3 سال گزر گئے، پھر وحی آنی شروع ہوئی ہے، پھر سلسلہ چلتا رہا۔ یہ تو ہو گیا اس کا شان نزول اور سب سے پہلے وحی کا خلاصہ کہ کیسے آئی۔ اس صورت کے اندر سب سے پہلی جو آیت ہے اور سب سے پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا ہے، پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اور جس ماحول میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ ماحول پڑھائی لکھائی سے بہت دور تھا۔ پورے مکے میں 13 آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور اس آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے پڑھو، یعنی پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ کون سا علم حاصل کرنا چاہیے؟ اقرأ بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے، یعنی مطلب یہ ہے ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو، جو اللہ تعالیٰ سے ملا دے، ایسا علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے پڑھانے کی ترغیب دی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھنے والے صحابہ کرام 40 کی تعداد تک پہنچ گئے تھے۔ یہ آپ کی محنت تھی، آپ نے لوگوں کو پڑھنے پر ابھارا اور علم کے فضائل ان لوگوں کے سامنے